اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 دسمبر سن 2021 عیسوی بمطابق 9 جمادی الاولیٰ سن 1443 ہجری۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اوس اور خزرج میں محبت اور یہود کی دشمنی۔ مدینہ طیبہ میں مختلف قبیلے آباد تھے۔ ان میں مشرکوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج تھے۔ ان کے اکثر افراد اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں ہمیشہ لڑائی رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ایمان قبول کرنے کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان محبت پیدا ہو گئی تھی اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اسی طرح یہودیوں کے 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہودیوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت اور مسلمانوں کے دین کی دعوت و اشاعت کے پیش نظر ان سے چند شرطوں پر معاہدہ کر لیا۔ یہودی اس کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر حسد کرنے لگے اور اندر ہی اندر اسلام کے خلاف سازش کرنے لگے۔ جب ان کی نفرت، عداوت اور بدعہدی حد سے بڑھ گئی تو ان کو اپنی شرارت اور سازشوں کی سزا بھگتنی پڑی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمین کا عجیب فرش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زمین کو فرش بنایا اور ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے زمین کا کیسا اچھا بستر بچھایا ہے جس پر ہم آرام کرتے ہیں۔ اس بستر کے بغیر ہمارے لیے رہنا دشوار تھا۔ پھر ہمارے لیے زندگی کی تمام ضروریات، کھانے پینے، اناج، غلے اور میوے کے لیے زمین کو خزانہ بنا دیا۔ پھر سردی گرمی سے حفاظت بھی زمین پر رہ کر ہم کر سکتے ہیں، اور بدبودار چیزیں اور مردار جن کی بدبو سے ہم کو سخت نفرت ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو ہم زمین میں دفن کر کے خراب ہوا کے اثر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ اتنا لمبا چوڑا زمین کا بستر اسی حکیم مطلق کی کاریگری ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر نمازی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچانک آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ ابن خزیمہ، حدیث نمبر 1411۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کے کلمات کو 3 بار کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استغفار کے کلمات کو 3 مرتبہ کہنا پسند فرماتے تھے۔ ابو داؤد، حدیث نمبر 1524۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ شرم و حیا ایمان کا جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 سے اوپر یا 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، اور شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ مسلم شریف، حدیث نمبر 153۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، گناہ سے نہ روکنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر گناہ کے کام کرتا ہو کہ وہ اس کو روکنے پر قادر ہوں مگر پھر بھی نہ روکے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان کو بھی اس گناہ کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ابو داؤد، حدیث نمبر 4339۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، سب سے بڑا تقوی والا کون ہے؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو قبر اور اس کی بوسیدگی کو نہ بھولے اور دنیا کی ضرورت سے زیادہ زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دے، آنے والے کل کو اپنی زندگی کا دن شمار نہ کرے اور اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کرے تو یہ سب سے بڑا زاہد ہے۔ ترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 4553۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل ایمان کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ایسے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے، اور یہ بدلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔
سورہ بینہ آیت نمبر 8۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، نیند نہ آنے کا علاج۔ حضرت خالد بن ولید مخزومی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ تو یہ کہہ لیا کرو، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت، ورب الارضین وما اقلت، ورب الشیاطین وما اضلت، کلی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی علی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ ترمذی، حدیث نمبر 3523۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کا سہارا مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا کام بنانے والا ہے، اور جس کا کام بنانے والا اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔